کچھ ایسے کام جن کو کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ روزے کی حالت میں وہ ایسے کیا کام ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نہ صرف روزہ ٹوٹے گا بلکہ آپ کو الٹا بہت زیادہ گناہ بھی ہوگا۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں سگریٹ، حکا یا پھر منہ کے اندر بیڑا رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، روزے کی حالت میں نہ آپ سگریٹ پی سکتے ہیں، نہ آپ حکا پی سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ منہ کے اندر بیڑا رکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، انہیلر کا استعمال کرنے سے کچھ لوگوں کو دمے کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے یا ان کو سانس کا پرابلم ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ بار بار جو ہے وہ انہیلر کا یوز کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر طبیعت بہت زیادہ خراب ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے یا بار بار آپ کو انہیلر جو ہے وہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو روزے ہیں ان کو قضا کر کے جب آپ کی طبیعت بہتر ہو تو پھر آپ انہی روزوں کو وہ بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے نہ تو گناہ ہوگا اور نہ ہی اس طرح کرنے سے کوئی حرج ہے۔ نمبر 3، جان بوجھ کر الٹی کرنے سے۔ یہ بات سننے میں بڑی عجیب لگتی ہے کہ جان بوجھ کر الٹی کون کرتا ہے؟ کچھ لوگوں کی نیت ہوتی ہے یا کچھ لوگ کام ہی اس طرح سے کرتے ہیں، وہ جان بوجھ کر یا تو پھر اپنی انگلی اپنے حلق میں ڈالتے ہیں جس وجہ سے ان کو قے آ جاتی ہے، یعنی کہ الٹی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جان بوجھ کر الٹی کرنا اور بات ہے، خود بخود الٹی آ جانا اور بات ہے۔ جان بوجھ کر اگر الٹی کی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر خود بخود الٹی آ جائے، چاہے زیادہ آئے چاہے کم آئے، تو پھر اس حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یاد رکھیں، کچھ لوگوں کو خود بخود الٹی آ جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ بعد میں جو ہے وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جان بوجھ کر اگر الٹی کی جائے تو اس حالت میں آپ کا روزہ ٹوٹے گا۔ اگر خود بخود الٹی آ جاتی ہے تو اس میں جو ہے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے۔ یاد رکھیں، آپ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، کان کے اندر دوا ڈال سکتے ہیں، لیکن آپ روزے کی حالت میں ناک کے اندر دوا نہیں ڈال سکتے، نہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، جان بوجھ کر کچھ کھانے یا پینے سے۔ اس بات کا ہر بچے کو علم ہے کہ روزے کی حالت میں اگر جان بوجھ کر کچھ کھایا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کا روزہ ہے اور آپ کو بھول گیا ہے کہ آپ کا روزہ ہے، اس کے بعد اگر آپ نے کچھ کھا یا پی لیا تو اس حالت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے لیکن وہ بھول جاتے ہیں اور بھول کے کچھ کھا یا پی لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ یار ہمارا تو روزہ تھا، ہم نے تو یا کچھ کھا لیا یا پی لیا، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ ایسے نہیں ہے، جان بوجھ کر اگر کچھ کھایا جائے تو ان کا روزہ ٹوٹتا ہے، اگر بھول کر کچھ کھا پی لیا تو پھر آپ کا جو روزہ وہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 6، روزے کی حالت میں غرغرہ کرنے سے۔ اس کو غرغرہ بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ غرارہ بھی کہتے ہیں۔ روزے کی حالت میں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ وضو کرتے دوران یا پھر وہ غسل کرتے دوران جو ہے وہ غرغرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، روزے کی حالت میں آپ نے غرغرہ نہیں کرنا، نہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، منہ میں پھنسے ہوئے کھانے کے ذرات کو نگل لینے سے۔ اگر آپ کو یاد ہے کہ آپ کا روزہ ہے، بعض کا تو ہوتا ہے کہ آپ نے سحری کی ہوتی ہے اور اس کے 4 یا 5 گھنٹے بعد جو ہے منہ کے اندر کچھ ذرات جو ہے وہ کھانے کے رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہے کہ آپ کا روزہ ہے اور منہ کے اندر ذرات بھی ہیں تو آپ کو چاہیے ان ذرات کو جو ہے وہ باہر نکال دیں، لیکن ان کو اندر نہیں نگلنا، نہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لاسٹ پہ نمبر 8، ٹوتھ پیسٹ کرنے سے۔ یاد رکھیں، روزے کی حالت میں آپ برش نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کر سکتے ہیں تو وہ صرف مسواک ہے، چاہے وہ کسی بھی درخت کی ہو، کوئی بھی مسواک ہو، مسواک آپ روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں جو ہے ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے، نہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز جو ہے آپ کو ملتی رہے۔